ہیں ان کی شادیوں کا انتظام ہو جائے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کی زیادہ بیٹیاں ہو جائیں نا تو اس کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑا اس کو گرا گزرتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیاں کیوں ہو گئیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جس کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اللہ کی رحمتوں کا اس کے یہاں نزول ہوا کرتا ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے کبھی پریشان مت ہونا، مت کہنا کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں اتنی بیٹیاں ہیں، میں ان کو کیسے پالوں گا، ان کی کیسے شادیاں کروں گا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا، اللہ کب کسے کیا عطا فرما دے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور انتظامات تو سب اللہ فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کو بھی بیٹیاں دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا رزق روک دیتا ہے، اللہ ان بیٹیوں کے صدقے سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ غریب ہے اور آنے والے وقت میں اللہ ان بیٹیوں کے صدقے سے اسے مالدار بنا دے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کی زیادہ بیٹیاں ہو جائیں نا وہ بڑا تکلیف میں رہتا ہے، بڑا پریشانی میں رہتا ہے، بڑا اس پر گرا گزرتی ہے کہ میرے یہاں بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان مت ہوا کرو، اللہ تعالیٰ سب انتظام فرما دیتا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے ان کو پال کے بڑا کریں گے، کیسے ان کو کھلائیں گے، کیسے ان کی شادیاں کریں گے۔ یار کھلانے کا ذمہ انسان کا نہیں ہے، اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی جس کی بیٹی ہے وہ ابھی غریب ہے، ہو سکتا ہے انہی بیٹیوں کے صدقے سے اللہ اسے مالدار بنا دے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا، کب غریب سے امیر بن جاتا ہے اور کب امیر سے غریب ہو جاتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک مرید تھا، بڑا غریب تھا، آتا تھا ان کے پاس، ایک دن عریضہ پیش کیا، حضور میری 6 بیٹیاں ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ میری بیٹیوں کے شادی کا انتظام کر دے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسے نہیں جو میں اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام کروں، حضور آپ دعا فرما دیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کا مرید ہوں۔ حضرت شیخ شرف الدین کی بارگاہ سے جب وہ مرید جانے لگا تو پڑوس میں ہی ایک عیسائی رہا کرتا تھا، عیسائی نے اس کو بلایا، کہا کہاں گیا تھا، کہا اپنے پیر کی بارگاہ میں، کہا یہ تیرا پیر ہے، یہ چندے سے مدرسہ چلانے والا، اس کی دعا قبول ہوگی اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے گی، یہ دعا کرے گا اور تیری بیٹیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں تجھے پیسے دے سکتا ہوں، میں تیری بیٹیوں کا انتظام کروا سکتا ہوں، اگر تو مجھ سے مانگے تو میں تجھے دے سکتا ہوں۔ اسے بہت برا لگا کہ میرے پیر کے بارے میں ایسا کہتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے، تو کون ہوتا ہے، کتنا بڑا انسان ہے۔ اپنی دولت پر گھمنڈ مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دولت چھین بھی لیتا ہے، تو اپنی دولت پر گھمنڈ مت کر۔ تو اس نے کہا جا یار تجھ سے بات نہیں کرتا، پر ایک بات سن لے، جا اپنے پیر سے بول دینا کہ وہ میرے گھر پہ نوکری کریں، میرے جانوروں کو چارہ کھلائیں، میں ان کو 6000 دینار دوں گا۔ جا۔ اس کو بہت برا لگا، اس کی لڑائی ہو گئی اور مایوسی کے ساتھ واپس لوٹا۔ بات اڑتے اڑتے تو پھیل جاتی ہے، بات اڑتے اڑتے حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم چلا کہ میرے مرید سے اس کی بحث ہوئی اور اس نے کہا کہ شرف الدین سے کہو کہ 6000 دینار دے گا اگر شرف الدین اس کے جانوروں کو چارہ کھلائیں۔ حضرت شیخ شرف الدین رات کے سناٹے میں اٹھے، چہرے پر نقاب باندھا اور آئے اسی عیسائی کے گھر۔ کہا تو کیا کہتا تھا میرے مرید سے کہ شرف الدین اگر میرے جانوروں کو چارہ کھلائیں تو 6000 دینار دے گا؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا اگر آپ ہمارے جانوروں کو چارہ کھلائیں گے تو 6000 دینار دوں گا۔ کہا بات سے پلٹے گا نہیں؟ کہا نہیں پلٹوں گا۔ کہا آپ مت پلٹنا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ نہ پلٹ جائیں، کیونکہ آپ کے مرید بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کو یہاں کام کرتے دیکھیں گے تو میری بھی زندگی برباد کر دیں گے کہ میرے پیر سے جانوروں کو چارہ کھلواتا ہے۔ کہ تو فکر مت کر، تو ٹینشن مت کر، چل قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی سے لکھت لے لیتے ہیں اور ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، لکھت میں تو مجھ سے لے لے کہ میں تیرے جانوروں کو چارہ کھلاؤں گا اور کبھی میرے مرید تجھے پریشان نہیں کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے۔ قاضی کے پاس گئے، قاضی نے کہا حضور آپ اس کے جانوروں کو چارہ کھلائیں گے؟ قاضی کے ہاں شیخ شرف الدین نے لکھت دے دی اور چلے گئے۔ روز وہ اس عیسائی کے جانوروں کو چارہ کھلاتے اور 6000 دینار
6,000 دینار پر بات ہوئی تھی کہ مہینہ گزرنے کے بعد 6,000 دینار دے گا۔ اب روز جب یہی کرنے لگے تو بات چھپی تو رہتی نہیں ہے، بات اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ آیا، بادشاہ نے کہا حضور آپ اس عیسائی کے یہاں جانوروں کو چارہ کھلا رہے ہیں صرف 6,000 پر، لو میں آپ کو 12,000 دیتا ہوں، اس کی نوکری چھوڑ دو، پیسے اس کے منہ پہ مار دو اور کہو کہ مجھے نہیں چاہیے 6,000 دینار۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، میں اس نوکری کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی نوکری کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ تو مجھ سے سوال و جواب مت کرنا اور مت پوچھنا کہ میں کیوں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تو مجھے 12,000 دینار دینا چاہتا ہے تو دے دے، لیکن یہ مت پوچھنا کہ میں ان کو کہاں خرچ کروں گا۔ کہ حضور ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اس نے 12,000 دینار نکالے، حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے۔ کتنے ہو گئے؟ 12 × 6 = 18۔ 6,000 وہ عیسائی کے یہاں سے ملتے اور 12,000 وہاں سے مل گئے۔ حضرت شیخ شرف الدین نے اپنے اسی مرید کو بلایا اور 6,000 دینار دیے۔ وہ منع کرنے لگا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میری بیٹیوں کے لیے خود عیسائی کے یہاں جانوروں کو چارہ کھلا کے آپ یہ دینار آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے یہ رقم اکٹھا کی اور آپ میری بیٹیوں کی شادی کے لیے دے رہے ہیں۔ کہا یار تو بات سمجھا نہیں، میں تیری بیٹیوں کو تیری ہی بیٹیاں نہیں سمجھتا، میں ان کو اپنی پوتیاں بھی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ تو میرا مرید ہے، تجھے میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، تیری بیٹیوں کو اپنی پوتیاں سمجھتا ہوں۔ میں نے جو مزدوری کی ہے نا، میں نے اس لیے مزدوری کی کہ تیری 6 بیٹیاں ہیں اور تیری ایک بیٹی کی شادی میں 1,000 دینار کام آ جائیں گے، ان کی شادی ہو جائے گی۔ 6 بیٹیاں ہیں، 6,000 دینار لے جاؤ اور 6 کو رخصت کر دے، 6 کی شادیاں کر دے۔ وہ گیا، اس نے 6 بیٹیوں کو رخصت کر دیا، 6 بیٹیوں کی شادیاں کر دیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بادشاہ ایک بار آیا، کہنے لگا حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کیوں محنت کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ کھلا کے 6,000 دینار کما رہے ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو حضرت شیخ شرف الدین نے فرمایا تو سمجھا نہیں، میں نے جب 6,000 دینار کمائے نا تو 6,000 دینار اپنے مرید کی 6 بیٹیوں کو رخصت کیا، 6,000 دینار اس کو دیا، اس نے 6 بیٹیوں کی شادی کی تو میرے دل کو ٹھنڈک ملی، میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے 6 بیٹیوں کا بیاہ کروایا، 6 بیٹیوں کی شادی کروائی، مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے کہا یار جب 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی تو مجھے اتنا سکون ملا، اور میں جب اور بیٹیوں کو رخصت کروں گا اور بیٹیوں کا بیاہ کرواؤں گا تو مجھے کتنا سکون ملے گا، اور یہ کتنا اچھا کام ہے۔ تو میں یہاں سے 6,000 کماتا ہوں، 6,000 کماتا ہوں، ہر مہینے 6 بیٹیوں کو رخصت کرتا ہوں، اور تو نے جو 12,000 دیا تھا وہ 12,000 میں 12 بیٹیوں کو رخصت کیا، 12 بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، اور الحمدللہ جب تک زندگی رہے گی ایسی بیٹیوں کے بیاہ کرواتے رہیں گے، ایسے ہی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے رہیں گے۔ تو آج ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو اہل خیر حضرات ہیں نا، جو مالدار لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آج وہ اس کام میں شرکت کریں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اور غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں، ان کے نکاح کروائے ہیں۔ آج تو اتنا مال دولت رکھتے ہوئے بھی انسان آگے دین کے کام میں حصہ نہیں لیتا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، دین کے کام میں اپنا پیسہ خرچ کریں۔ یہاں جتنا اپنا پیسہ خرچ کریں گے نا تو کل اس کا بدلہ آپ اللہ کی بارگاہ میں لے لیں گے، اور یہاں اگر کوئی پیسہ نہیں خرچ کریں گے، اپنی دولت کو جمع کر کے رکھیں گے، یہی دولت کل آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ سانپ بچھوؤں کی شکل بنا کے آپ کے اوپر آپ کے گلے میں پہنا دی جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ خرچ کریں گے تو یہی پیسہ آپ کا کام آئے گا، نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو بھی اہل خیر حضرات ہیں، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے شہر میں دیکھیں، بہت سی ایسی غریب بیٹیاں ہیں کہ جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، کوئی رشتہ نہیں آتا، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، بیٹیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، تو بس اپنے پیسے سے آپ چاہیں تو دنیا خرید لیں، اپنے پیسے سے چاہیں جو چاہیں وہ خرید لیں، لیکن جہیز کی بیماری کو آپ ختم کر دیں۔ ہم سب کو، نوجوانوں کو ساتھ میں مل کے چلنا ہوگا، سب نوجوانوں کو ایک ہونا ہوگا، اور سب نوجوانوں کو یہ جہیز کی بیماری کو ختم